अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और सुबह का आगाज बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। बड़ा ही जरूरी होता है कि सुबह का आगाज जो है बड़ा खूबसूरत हो, और खूबसूरत आगाज के लिए जरूरी है कि आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव जो है वो चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हों। आज के प्रोग्राम में जो है वो बड़ी ही पॉजिटिव चीजों के बारे में तस्करा होने वाला है आगे चल के, तो आई एम श्योर कि आपके लिए बड़ी ही दिलचस्पी का जो है वो बड़ा ही आंसर रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि पूरा प्रोग्राम हमारे साथ रहना है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं निगरां हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और किस तरह से 13 माह की कारकर्दगी रही, क्योंकि हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं हमारी गवर्नमेंट्स को कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है, गवर्नमेंट के क्या किरदार रहता है। लेकिन ये सारे जो है वो डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस वेदर अपडेट के वेदर का क्या सूरत हाल है, वेदर के बारे में, मौसम के हाल के बारे में जो है वो अपडेट रहना भी बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए जानना पड़ेगा हमें हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। मौसम की सूरत हाल के बारे में बात करें तो आज फैसलाबाद का कम से कम जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम बड़ा ही खूबसूरत है एज यूजुअल, क्योंकि आजकल काफी मौसम हसीन जा रहा है, ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और इस तरह का जो मौसम होता है उसको बड़ा ही हम इंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी की शिद्दत आ जाए तब भी जो है मामलात जिंदगी जो है बुरी तरह से मफलूज हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा गर्मी आ जाए तब भी मामलात जिंदगी जो है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। गर्मी मौसम में तो वैसे ही जो है ना वो मूड बड़ा खराब रहता है, तो इस तरह का जो दरमियाना मौसम होता है बड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर ये मौसम आता है तो बड़ा जरूरी होता है कि इसे भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए अपनों के साथ, प्यारों के साथ, और साथ ही साथ जो है महकमा मौसमियात है उसकी जो पेशीन गोई के अकॉर्डिंग जो है वो शायद आने वाले 24 घंटों के दौरान जो है वो थोड़ा सा मौसम जो है वो सर्द होता हुआ दिखाई भी देता है। लेकिन रात के औकात में तो बारिशों के लिए हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि बारिशें हों और जो है वो मौसम मजीद बेहतर हो जाए। तो लेकिन आपने क्या करना है कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ आपने अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। आपने अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट करना है ताकि आपका जो है रूटीन अच्छे से चल सके और उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आए। तो आपने अपना ख्याल रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मौसम की तब्दीली के साथ। मौसम की तब्दीली के साथ हुकूमत की तब्दीली की बात करें तो निगरां हुकूमत ने अपने 13 माह का जो अरसा है उसमें किस तरह की कारकर्दगी दिखाई, क्योंकि आज से अगर 13 माह पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब मुस्ताफी हुई तो मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की जो भाग दौड़ है वो मोहसिन नकवी के और उनकी कबीना के हिस्से में आई और उन्होंने इसकी भाग दौड़ संभाली। इस 13 माह के अरसे में बहुत सारे हमने देखे कि तब्दीलियां आई। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और या फिर हेल्थ के हवाले से बात करें तो सेहत के महकमे में हमने देखा बहुत सारी हमें वाज़िया तब्दीलियां दिखाई दी। इसके अलावा शहरों की अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बहुत सारे इकदाम उठाए। उसमें पुलिस स्टेशन की अपग्रेडेशन का काम हो या नए पुलिस स्टेशन की जो है जो उसके क़याम की बात की जाए, उसकी बुनियाद रखी। साथ ही साफ जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स भी बड़े शहरों में जो है वो स्टार्ट हुआ, और भी इसके अलावा बहुत सारे उन्होंने काम किए। किस तरह की कारकर्दगी रही, इस पूरे मौजू पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। देखा जाए तो 13 माह का अरसा जो है वो देखते देखते गुजर गया, लेकिन इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई हैं। उन पॉजिटिव चीजों पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि शहरों में पीसफुली चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्राइम का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो निगरां हुकूमत में अमन अमान के हवाले से क्या इक़दाम लिए गए? थैंक यू जीनत। देखिए 400 दिन बनते हैं, अगर यहाँ पर इनका जायजा लिया जाए तो ये पूरा साल पाकिस्तान के किसी भी साल से जो है वो कंपैरिजन कर लिया जाए तो इसमें जो है वो ज़्यादा बेहतर हुकूमत की कारकर्दगी रही है। अमन ओ अमान के हवाले से बात का मैं ये जवाब देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो एक IG जो लगाया था वही पूरा साल या पूरे 13 महीने या 400 दिन तक निकाले, तो वो इससे इतने सेटिस्फाइड थे कि रास्ते में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई पंजाब में बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ अमन अमान के हवाले से। जो CPOs या RPOs लगाए गए थे ज़्यादातर वही रहे, कमिश्नर वही रहे। तो ये था कि ये पिछले दौरे हुकूमत में जिस तरह से उस्मान बुज़दार पर तनकीद की जाती रही है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जो है वो पैसा कमाया गया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा भी है कि उन्हें ये बड़ी ऑफर्स हुई थी करोड़ों रुपए की कि ये अहदेदार जो है वो अगर रहने
تو یہ مطلب ٹرانسفر پوسٹنگ میں اتنا پیسہ انوالو ہو چکا ہے پاکستان میں، اتنی زیادہ کرپشن ہو چکی ہے کہ بظاہر کچھ بھی نہ کیا جائے تو بھی جو ہے وہ پیسہ کمانا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اس سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر معمولی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوئی نگران حکومت کے سال میں۔ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ 5 برسوں میں نہیں ہو سکی۔ بالکل صحیح۔ پی ٹی آئی کی 4 سالہ بات کریں 2018 سے 22 کے درمیان، تو ان کے 4 سالہ دور میں پنجاب میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ شہباز سپیڈ بڑی مشہور تھی، ان کے جو ہے وہ پچھلے 5 سال میں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جتنی جو ہے وہ محسن نقوی کے دور میں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ محسن سپیڈ کے نام سے جو ہے وہ شہرت حاصل کی۔ دیکھیں انڈر پاسز بنائے گئے، فلائی اوور بنائے گئے پنجاب بھر میں، فیصل آباد سمیت جو ہے وہ ہسپتال پورے پنجاب کی جو ہے وہ دوبارہ سے ایک طرح سے ریویمپنگ کی۔ صحت کا جو محکمہ ہے وہ ان کی پریورٹیز میں رہا ہے۔ بہت سارے ہاسپٹل نئے جن کی بنیاد بھی رکھی گئی، بہت سارے پرانے ہاسپٹل جن کو اپ گریڈ کیا گیا، بہت زیادہ جو ہے نا نگلیکٹ ہو گئے تھے پچھلی حکومتوں کے ہوتے ہوئے، وہ بہت سارے کام رکے ہوئے جو ہے نہ صرف وہ چل پڑے بلکہ آنے والے ٹائم کے لیے بھی بہت سارے پروجیکٹ انہوں نے اسٹارٹ کروا دیے۔ سینت دیکھیے، یہ محکمہ صحت والے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ ان کا فوکس صحت پر ہے، جو پولیس والے سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پولیس کے جو ہے وہ انفراسٹرکچر بہتر بنانے میں، ڈیولپمنٹ کرنے میں رہا ہے۔ نئے تھانے بنائے گئے، اور ایسے تھانے بنائے گئے کہ نوجوان جوڑے وہاں پہ جا کے شادی کی فوٹیجز بنا رہے ہیں، اتنے خوبصورت بنائے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ جیسے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں۔ خدمت مرکز ایسے بنائے گئے ہیں کہ وہ 5 اسٹار ہوٹلز کے برابر ہے، لوگ صوفوں پہ بیٹھ کے اے سیز میں بیٹھ کے ویٹ کریں گے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر جو ایجوکیشن کے ادارے، لائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد ہیلمٹ کو لے کے ساری جو ہے ٹریفک کی جو ہے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کی گئی ہیں۔ ایگزیکٹلی یہاں پر ٹریفک کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد میں خواتین کے لیے جو پہلا ہے ٹریفک کے سیکھنے کے حوالے سے، یا ان کی جو ٹریننگ کا پہلے صرف ایک ہوتا تھا کہ جہاں پر ٹیسٹ ہوتے تھے، اس کو انہانس کیا گیا، اور اب یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ میری سی ٹی او کے ساتھ بات ہو رہی تھی، مقصود احمد لون سی ٹی او ہیں، بڑے ایکٹیو پرسن ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا تھا، ہمارے جو پیپلز کالونی میں لوگ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آتے تھے 2-2 ہزار بندہ تک پہنچ جاتا تھا۔ ابھی یہاں پر اس کو انہانس کیا ہے، مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی بٹھا دیے ہیں ساتھ میں۔ پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا، اب آپ کو میڈیکل لینا پڑتا تھا، اب وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ جتنے بھی سینٹر بنائے گئے وہاں کسی پہ 20 بندے، کسی پہ 50 بندے، یعنی کہ رش پہ اتنا زیادہ قابو پایا ہے کہ مختلف سینٹرز میں اس کو بڑھا دیا ہے۔ اسی طرح سے سی ٹی او آفس کو خوبصورت بنایا گیا ہے۔ سی ٹی او آفس کے علاوہ دیگر بلڈنگز جو ہے وہ ٹریفک پولیس کی بڑی خوبصورت بنائی گئی ہیں، ان کے جو چالان ہے اس میں اضافہ کیا گیا۔ دیکھیں پہلے 200 روپیہ ہوتا تھا، کوئی اسے کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب اس کو 2000 روپیہ جب دینا پڑتا ہے نا، تو ہر بندہ ہیلمٹ بھی لے کے جاتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ رانگ وے میں بھی کم جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتا 2000 روپیہ لگ جائے گا، اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ ڈرائیونگ لائسنس جتنے اس سال میں بنے ہیں پوری تاریخ میں کبھی نہیں بنے، ان کی تعداد بلا شبہ کئی لاکھوں روپے تک، کئی لاکھ تک جو ہے وہ جا پہنچتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پولیس کی جو رکی ہوئی پروموشنز تھیں وہ کی گئیں، یہ پولیس والے بڑا کریڈٹ دیتے ہیں کہ پچھلے 20-25 سال سے جو پروموشنز رکی ہوئی تھی وہ بھی انہیں ملی ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ سرکاری ملازم، چاہے وہ محکمہ پولیس سے ہو، بیوروکریسی سے ہو، چاہے ایجوکیشن سے ہو، ان تمام کی رکی ہوئی پروموشنز بھی ملی ہیں، جو ان کے واجبات تھے وہ سارے ملے ہیں۔ کوئی کہیں پر جو ہے وہ فنڈنگ کا مسئلہ اور نہیں بنا۔ بلکہ عبدالرحمن ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے حاضر سروس پولیس آفیسرز کے بارے میں سوچا، بلکہ جو ہمارے نوجوان شہداء ہمارے پولیس کے آفیسرز ہیں ان کی فیملیز کے بارے میں انہوں نے سوچا ہے۔ 1 ارب کے لگ بھگ جو ہے وہ فنڈز ایسی فیملیز کے لیے انہوں نے مختص کیے، ان کی بیواؤں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے سوچا۔ تو 13 ماہ کے عرصے میں اتنی کم ٹائم میں اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑے ڈیسیجنز لینا اپنے آپ میں جو ہے وہ قابل تعریف بات ہے۔ ایگزیکٹلی جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کی مرضی سے پلاٹس ان کو دیے گئے کالونیز میں، کچھ کو جو ہے وہ وہاں پر رینوویٹ بھی کر کے دیے گئے، اور باقی کیو لسٹ میں آ گیا ہے کہ وہ جو فنڈس ان کے آتے جائیں گے وہ ان کے جو مکان ہیں ان کی مرضی کے ساتھ بنتے رہیں گے۔ تو یہ شہداء کے حوالے سے سوچا گیا جو قربانی دیتے ہیں۔ تو واقعتاً یہ ہر محکمے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر ہمارے محکمے میں، شاید میرا ایک دوست ہے جنگ کا، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جتنا کام جنگ میں ہوا ہے شاید کہیں نہ ہوئے۔ لاہور والے بتا رہے ہیں کہ جتنا کام لاہور میں ہوا ہے کہیں نہیں ہوا۔ فیصل آباد میں ہمیں لگتا ہے کہ جتنا کام فیصل آباد میں ہو گیا ہے
یہاں پر جو فلائی اوور بن رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ہسپتال ہے، لائٹ 1 لائٹ 2 یا دیگر نصرت فتح علی خان یا دوسرے ہسپتالوں میں جو ریویمپنگ ہوئی ہے، یا یہاں پہ جو ہے وہ ماڈلز تھانے بنے ہیں، یہاں پر جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، تمام روڈز بائی پاسز بنے ہیں، جتنے بھی روڈز کا کام تھا وہ سارا کا سارا ہوا، جتنے بھی کارپوریشن کے فنڈس روکے ہوئے تھے وہ لگائے گئے. تو ہمیں لگتا ہے کہ فیصل آباد میں بڑا کام ہوا، ٹوبا ٹیکسنگ والوں کو لگتا ہے کہ ادھر ہوا، چنیوٹ والوں کو لگتا ہے ادھر ہوا. تو یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے ضلع کو جو ہے وہ زیادہ کام ملا ہے، حالانکہ پورے پنجاب میں ایسی صورتحال ہے. اور اگر پولیس تھانوں کے حوالے سے بات کی جائے تو نہ صرف جو ہے وہ ماڈل پولیس بنا دی گئی ہے، پولیس تھانے بنا دیے گئے، بلکہ آنے والے ٹائم کے لیے بھی بہت سارے پروجیکٹ وہ سٹارٹ کر کے چلے گئے، جس میں 40 سمارٹ پولیس اسٹیشنز کا جو ہے وہ آنے والے وقت میں ہمیں دکھائی دیں گے. اور بھی بہت سارا کہ جو ہے وہ عوامی فلاح کے منصوبے شروع بھی کیے گئے، جو ہے وہ بہت کم عرصے میں وہ پایا تکمیل تک بھی پہنچا. بہت سارے جو ہے وہ منصوبے آنے والے ٹائم کے لیے بھی جو ہے وہ نگراں وزیر اعلیٰ جاتے جاتے تحفے کے طور پر عوام کو، پنجاب کی عوام کو دے کر گئے ہیں. اس کے حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور نگراں حکومت کی 13 ماہ کی کارکردگی کیسی رہی، کیونکہ 13 ماہ پہلے جب انہوں نے ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی بھاگ دوڑ سنبھالی، تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی وزارت ملتی ہے تو سب پروٹوکول کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کی سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا، کوئی سرکاری جو ہے وہ گھروں میں رہنے کو فوقیت نہیں دی. نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی کابینہ کے کسی بھی وزیر نے نہ تو جو ہے 13 ماہ میں کسی بھی سرکاری گھر میں رہے، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی سیکیورٹی لی. بڑی ایک عام آدمی کی طرح جو ہے وہ عوام کے اندر گئے، ان کے مسائل کو سنا، ان مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں ان کے حل کے لیے جتنی ممکنہ اقدامات ہو سکتے تھے وہ بھی انہوں نے کیے، جو کہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف بات ہے. اگر ہم امن و امان کی صورتحال کے بعد دیکھیں تو عام انتخابات جو ہے جنرل الیکشن کا اتنی کامیابی کے ساتھ ہو جانے کا جو ایک صحرا ہے وہ بھی سید محسن رضا نقوی جو ہمارے پنجاب نگراں وزیر اعلیٰ ہیں انہی کے سر جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑی ہی ایک جو ہے نا وہ خوبصورتی کے ساتھ تمام جتنی بھی رسپانسبلٹیز تھیں ان کو فلفل کیا، اور اپنی جو پوری مدت ہے، بہت ہی قلیل مدت اس کو کہا جائے گا، کیونکہ 13 ماہ کے اندر تو کوئی ایسا بندہ جو کبھی پہلے سیاست کے ساتھ منسلک نہ ہو، کس طرح کی بھاگ دوڑ نہ کی ہو، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کو سمجھنا اور ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا. تو یہ تمام معاملات کیسے رہے، کیونکہ ہم نے صحت کے حوالے سے بھی دیکھا، ہم نے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بھی بات کی، زراعت جو کہ بہت زیادہ نظر انداز ہو جانے والا شعبہ ہے، اس شعبے کے حوالے سے بھی بہت سارے جو ہے انہوں نے خصوصی اقدامات لیے. وہ اقدامات کیا تھے اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. عبدالرحمان، ہم نے دیکھا ہے کہ ہر فیلڈ کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا، ان کی کوشش رہی کہ ہر جگہ جو ہے وہ کسانوں کو بھی ریلیف دیا جائے، عام آدمی کو بھی ریلیف دیا جائے. تو زراعت کے حوالے سے کس طرح کے جو ہے ان کی خدمات رہی؟ دیکھیں جی، یہاں پر زراعت میں جو ہے وہ کپاس، کماد اور گندم، ان 3 فصلوں کا بڑا کردار رہتا ہے. تو سب سے پہلے جو پچھلے برس جو ہے وہ کپاس کا ہمیں بہت زیادہ لاس ہوا تھا، بڑی کم ہوئی تھی، باہر سے منگوانی پڑی تھی اور 50 لاکھ بیل تک رک گئی تھی. اس کو 1 کروڑ بیل تک پہنچایا، اور یہ آلموسٹ ڈبل ہوا ہے کہ یہاں پر ہمیں بجائے اس کے کہ باہر سے منگوائیں، ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے. تو اس سلسلے میں ذمہ داروں کو ساتھ لے کے انگیج کیا، محکمہ ایگریکلچر کو انگیج کیا، یونیورسل سمیت جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے ان کو انگیج کیا، باقاعدہ طور پر سپرے میں سبسڈیز دی، کھاتوں میں سبسڈیز دی، سرٹیفائڈ بیج میں سبسڈیز دی. پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر باقاعدہ سپرے جو ہے مفت کی گئی. تو یہ پورا ایک پین لے کے جو ہے وہ کام کیا گیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ڈبل جو ہے وہ کپاس کی بیلز پر آ گئے، اور بجائے اس کے کہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، ہم کپاس جو ہے باہر بچوانے کے قابل ہو گئے. کپاس یا اس کے علاوہ جو یہاں پر کاٹن کے ریلیٹڈ جتنے بھی آئٹمس ہم باہر سے منگواتے تھے، اب یہاں پر بنا کر ہم باہر بیچ سکتے ہیں. یارن میں بھی جو ہے وہ بڑی بہتری آئی. تو یہ پھر گندم کے حوالے سے، کیونکہ سب سے اہم فصل ہے اور گندم کا ٹارگٹ پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. گندم بھی ہمیں پچھلی بار جو ہے وہ رشیا سے، یوکرین سے منگوانی پڑی تھی. تو اس بار جو ہے وہ گندم کے ریٹس بڑھائے، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے گندم جو ہے وہ پہلے سے زیادہ لگائی ہے. پھر اسی طرح سے جو کماد کے حوالے سے کسانوں کا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ریٹ بڑھایا جائے، تو ریٹ بڑھایا تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ کماد کی بھی سرپلس پیداوار ہو گئی. یوں ہم گندم، کماد اور جو ہے وہ کپاس کی سرپلس میں آ گئے، جو کہ اس سے پہلے ہم نقصان میں جا رہے تھے، ڈیفیسٹ میں تھے، ہم باہر سے منگوا رہے تھے. یہ 3 فصلوں پہ اتنا زیادہ فوکس کیا گیا. اس کے علاوہ جو سائنٹسٹ ہے
ان کی پروموشن سے لے کے ان کے جتنے مسائل تھے، جو فنڈس تھے، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز کی گئیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کے مسائل سن کر حل کیے گئے. تو اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہاں پر نئی جو 700 سے زائد بیج ایک سال میں جو ہے وہ ایوب ریسرچ والوں نے نئے متعارف کروائے ہیں اور کسانوں کو سستے داموں مہیا کر رہے ہیں. تو یہ ایگریکلچر والوں کے لیے بڑی اچھی چیز تھی کہ وہ براہ راست جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے، کوئی بھی مسئلہ لے کر اس کو فی الفور حل کیا جاتا تھا، اور جو اس میں بیوروکریٹائزیشن آ جاتی ہے، کہ سستی آ جاتی ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہونے دی. روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کیا گیا. تو گندم بھی اب سرپلس ہے، قرضے جو اس کی وجہ سے لینے پڑتے تھے وہ بھی نہیں لیے گئے. کپاس بھی ہمارے پاس سرپلس آ گئی. آئل سیڈ پر فوکس کیا گیا. تو غرض یہ کہ یہاں پر جو بھی سجیشنز آئیں، جو بھی چیزیں سامنے آئیں کہ ان پہ زیادہ فوکس کیا جائے تو پروفٹ ہو سکتا ہے، جو ہے ملکی معیشت کو بہتری لائی جا سکتی ہے، تو کم از کم یہ سمجھ لیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 2 سے 3 بلین ڈالرز کا فائدہ ہوا صرف ایگریکلچر کے حوالے سے، کپاس، گندم، کماد اور آئل سیڈز کے حوالے سے، کہ جو اس پر فوکس کیا گیا. تو یہ پنجاب حکومت کا بہرحال بڑا کریڈٹ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس پہ فوکس کیا، نئے بیج متعارف کروائے، بیج سستے داموں دیے، کھاد سپرے سبھی پر سبسڈیز دی، اور روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹس لی. ہاں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے پاکستان میں اسپیشلی یہ سیناریو رہا ہے کہ کوئی بھی پالیسیز بنا دی جاتی ہیں، کسی بھی طرح کے آرڈرز جاری کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس پہ اپڈیٹ نہیں لی جاتی. فیڈ بیک بھی لیا ہے، اور گاہے بگاہے انہوں نے جو ہے وہ سرپرائز وزٹ بھی کیے ہیں، جو کہ بہت مطلب کہ مجھے لگتا ہے کہ کام کروانے کے لیے، کام کرنے والوں کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہوگا کہ نہیں پتا کہ کب آئیں گے اور آ کے چیکنگ ہو جائے گی. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز رہی ہے. ایگزیکٹلی یہ 2013 سے 18 کے درمیان نا، جب شہباز شریف سی ایم تھے، تو ہم نے اکثر دیکھا تھا کہ جو ڈی سی یا ایس سی یا اس کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں، وہ بڑے خوفزدہ رہتے تھے کہ سی ایم کا کبھی بھی وزٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ابھی تو یہ صورتحال بنی ہوئی تھی کہ یہاں پر ڈاکٹرز، ہر محکمے کے لوگ، انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کب سی ایم وزٹ شروع ہو جائے گا. شہباز شریف کا تو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا، یہاں پہ اکثر پتہ تب چلتا تھا جب وزٹ شروع ہو گیا. تو یہ ایسے سرپرائز وزٹ تھے، یا کسی بھی شہر میں اور پھر پورا دن گزارنا. مطلب یہ بڑی بات تھی کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ جب 2 روزہ پلان کیا گیا ہے، تو پورا ڈویژن میں 2 دن گزارے گئے، ہر جگہ پہ، ہر محکمے میں، لاری اڈے پہ، مطلب شیڈول سے ہٹ کے چیزیں کی گئیں. مسافروں سے پوچھا گیا کہ کرایہ کتنا. تاجروں کے ساتھ میٹنگز کا انعقاد کیا گیا. کئی گھنٹے پر جو ہے وہ محیط میٹنگز تھیں، وکلاء کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، صنعت کاروں کے ساتھ، جو ہے وہ فلور میلز والوں کے ساتھ، بزنس والوں کے ساتھ، الگ ان کی مطلب جتنی بھی ڈیمانڈس تھیں وہ سبھی کی سنی. جو ان کے مسئلے تھے، جو ان کی ریزرویشن تھی، جو پنجاب کے اینڈ پر ہو سکتی تھی، وہ سنی بھی گئیں اور کی بھی گئیں. یہی وجہ تھی کہ لوگ چاہتے تھے کہ یہی جو ہے وہ نگران گورنمنٹ ہی کام کرتی رہے، بہتر ہے کہ مطلب مرکزی حکومت کی بجائے. تو ابھی یہی وجہ ہے کہ لوگ یہ دعا گو ہیں کہ ان کو گورنر پنجاب بنا دیا جائے، تاکہ جو رکے ہوئے کام ہیں وہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچے. ان میں بھی جو ہے وہ ایسی اسٹیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہیں، تاکہ کوئی اگر رک گیا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ چلتا رہے، اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ کام کرواتے رہے. لوگوں کی اتنی زیادہ امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں. اور ایک ہم نے چیز دیکھی عبدالرحمان، جو شاید میں نے تو کبھی نہیں دیکھی، آپ شاید اگر آپ اس چیز کو اگر میری کہیں غلطی ہو تو اسے کریکٹ کیجیے گا، کہ جس طرح سے اپنے عہدے کو چھوڑتے ہوئے گورنر پنجاب کے ساتھ جا کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے میٹنگ کی، ان کو پوری 13 ماہ کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، بتائے کہاں پہ فلاز رہ گئے، کہاں پہ بہتری کی گنجائش ہے، کہاں پہ ناکامی ہوئی، کہاں پہ کامیابی ہوئی. تو یہ ایک بڑا ہی پازیٹیو چینج جو ہے، یا پازیٹیو جو میں کہوں گی کہ گیسچر ہے جو ان کی طرف سے شو کیا گیا، جو ایٹ لیسٹ میں نے تو ابھی تک کبھی پہلے نہیں سنا نہ دیکھا ہے. اگر کبھی پہلے ایسا پاکستان کی پولیٹیکلی ہسٹری میں ہوا ہے تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہم اسے ڈسکس کریں. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. یہاں پر کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ اس کے کام میں یہ خوبیاں، یہ خامیاں، وہ صرف اپنی خوبیاں بتا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ پہلی بار ہوا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں، ان کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. اپنی سجیشنز بھی دی ہیں، جو کام بہتر ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتایا. تو یہ بہرحال ایک کریڈٹ بنتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں مقبولیت بھی ملی، کیونکہ اس سے قبل مجھے نہیں آئیڈیا ہے کہ کسی نگران حکومت کو اتنی پاپولیرٹی ملی ہو کہ لوگ چاہ رہے ہوں کہ نگران حکومت ہی کام کرتی رہے، اتنی زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں کے کام ہوتے ہوں، اتنی بیوروکریسی، پولیس، ہر محکمہ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ کام کر رہا ہو، لوگوں کو
سائلین کے ساتھ جو ہے وہ بہتر رویہ بھی ہو، ان کے کام بھی بہتر ہوتے ہوں، تو یہ بہرحال ایک کریڈٹ تو بنتا ہے کہ ایک سال میں یا 13 مہینوں میں جو ہے وہ اتنے زیادہ کام کر لیے، اتنی زیادہ چیزیں کر لی، اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کر لی کہ وہ تاریخ کے کئی سالوں میں نہیں ملتی، پوری دہائی میں نہیں ملتی. اور یہ چیلنج دیکھیں مریم نواز کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. بالکل کہ ان کے اب وہ دیکھیں، اب وہ بزدار کے بعد سی ایم نہیں بن رہی، بزدار کے بعد بن رہی ہوتی تو لوگوں کی توقعات کم ہوتی. اب بزدار کے بعد جو ہے وہ محسن نقوی کا ٹرن اوور ہے 13 مہینوں بینک کا. مارچ اتنا ہائی کر دیا نا، اتنا بار ان کا ہائی ہو گیا ہے کہ آنے والی کسی بھی گورنمنٹ، چاہے وہ مریم نواز ہوتی ہیں یا اب کوئی بھی اور بھی اگر مستقبل میں کوئی آتا ہے تو اس کے لیے بڑا ایک چیلنج رہے گا ان تمام، کیونکہ ان 13 ماہ میں جتنے چیلنجز انہوں نے فیس کیے ہیں اتنا ہی انہوں نے جو ہے وہ چیلنج دوسری گورنمنٹ کے لیے جو ہے وہ سیٹ کر دیا ہے. تو آنے والے ٹائم میں مریم نواز شریف کے لیے یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ مشکل ہونے والا ٹائم. دیکھیے جی، پچھلا سال بڑا سیاسی حوالے سے بھرپور رہا ہے. پی ٹی آئی کے احتجاج، 9 مئی کا واقعہ، مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں، تو یہ ساری چیزوں سے گزر کے سامنے آنا، پھر جو ہے وہ پولیس کی ریٹ بحال کرنا، پولیس والوں پہ حملے ہوئے تھے، فوج پاکستان پہ حملے ہوئے تھے، ان تمام کی ریٹ بحال کرنا یہ مرد آہا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جو ہے وہ کوئی کمزور سی ایم ہوتا تو شاید وہ برداشت نہ کر پاتا. جتنا زیادہ کرائسس بنا ہوا تھا، جتنے زیادہ معاملات بنے ہوئے تھے، پھر اعتراضات، پھر پی ٹی آئی والوں کے احتجاج، بہت ساری کریٹیکل سچویشن تھی، بہت زیادہ جو ہے حالات، ہم کہیں کہ ابھی بھی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن بہت کام ہوا ہے اور جو کام ہوا ہے وہ تعریف کے قابل ہے. چاہے وہ پھر زراعت کے شعبے میں کپاس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے 100 کروڑ کے قریب کے فنڈ کے جو ہے قیام کا منصوبہ دینا، یا پھر جتنے بھی ہمارے شہید پولیس آفیسرز ہیں ان کی بیواؤں کے لیے جن کو صرف ماہانہ 2500 روپے دیا جاتا تھا اس کو 2500 سے 25,000 تک پہنچا دینا، یا پھر انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہم بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارا کام ہوا ہے. 13 ماہ کی کم ترین جو ہے نگراں حکومت میں جو ہے محسن نقوی صاحب نے اور ان کی پوری کابینہ نے جو ہے یہ کام کیا ہے اور یقیناً تعریف کے قابل ہے. مزید اسی حوالے سے مزید بات کریں گے کہ اور کہاں کہاں جو ہے وہ بہتری ہوئی ہے اور کہاں بہتری کی مزید گنجائش ہے جو آنے والی گورنمنٹ کے لیے چیلنج رہے گا. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور نگراں حکومت کی 13 ماہ کی 400 دن کی کارکردگی کیسی رہی، کیونکہ لاسٹ جنوری میں جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا عہدہ سنبھالا اور ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی جب انہوں نے اپنے عہدے کو چھوڑا ہے تو بہت سارے ترقیاتی منصوبے جو عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے شروع کیے ان کو پورا بھی کیا، اور آنے والے دنوں کے لیے بھی بہت سارے ایسے ترقیاتی منصوبے ہیں جن کا قیام وہ کر کے گئے ہیں تاکہ عوام کو، پنجاب کی جتنی بھی عوام ہے ان کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب کچھ ہی دنوں میں رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے، تو نئی آنے والی حکومت رمضان کے حوالے سے کیا کرتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا. کیونکہ اگر ہم لاسٹ رمضان کی بات کریں تو اس میں عوام کی سہولت کے لیے، ان کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے وہ سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا. رمضان کے لیے اسپیشل پیکیجز دیے گئے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے صاف جو پینے کا پانی ہے، صاف پینے کا پانی، اس کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا. اسٹوڈنٹس کے لیے ہم بات کر لیں، مزدور کے لیے ہم بات کر لیں، گھریلو خواتین کے لیے ہم بات کر لیں، کاروباری حضرات کے لیے ہم بات کر لیں، آیا کہ ہر شعبے میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ترقیاتی کام شروع بھی کروائے اور 13 ماہ کی قلیل مدت میں اسے مکمل بھی کروایا تاکہ جو ہے پنجاب کی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے. ان کے کاندھوں پہ جو ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو بڑا بخوبی انہوں نے نبھایا. تو یہ آنے والی جب یہ حکومت جو پنجاب میں بننے جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں اب ہماری کرنٹلی مریم نواز شریف، ان کے لیے رمضان کے کتنا چیلنج رہنے والا ہے یہ جاننا دلچسپ ہوگا. جانیں گے عبدالرحمان سے. عبدالرحمان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ رمضان پچھلا دیکھا جائے تو اس میں بہت سارا کام کیا گیا عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اب عوام کے لیے کس طرح کے جو ہے وہ ریلیف پیکیجز آپ سمجھتے ہیں کہ دیے جائیں گے؟ دیکھیں جی، پچھلے رمضان میں جب مفت آٹے کی تقسیم کی گئی تو اب محسن نقوی صاحب جو نیا پلان بنا کے گئے ہیں آخری دنوں میں اس پر تمام تر تیاری مکمل کر لی ہے اور اب مریم نواز کو بنی بنائی چیزیں مل گئی ہیں. پوری پرپوزل ہے، پورا کام ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے. اب انہوں نے صرف اس کی نگرانی کرنی ہے. وہ کام یہ ہے کہ اب 18 کلو کا جو راشن بیگ ہے
وہ رجسٹریشن جن کی احساس پروگرام کے تحت ہوئی ہے یا بے نظیر انکم سپورٹ والے کے تحت ہوئی ہے، ان کے گھروں میں سرکار خود سے راشن بیگ پہنچائے گی، جس میں 10 کلو آٹا ہوگا، 2 کلو گھی ہوگا، 2 کلو چینی، 2 کلو جو ہے وہ دالیں ہوگی مختلف، اور بیسن ہوگا 2 کلو نا، 18 کلو کا تھیلا خود گورنمنٹ پہنچائے گی۔ ضلعی انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہوگی، ملازمین کو ہائر کرے گی، ٹیچرز کو، یو سی سیکٹریز کو، مختلف محکموں سے ملازمین لیے جائیں گے، اور فیصل آباد بھر میں 3.5 لاکھ کے قریب جو گھروں پہ مفت راشن پہنچایا جائے گا۔ تو یہ پلان کیا گیا تاکہ جو لوگ آتے ہیں، پچھلی دفعہ جو آٹے میں لائنیں لگی تھیں یا اس سے پہلے جو ہے وہ رمضان بازاروں میں سبسڈائز چیزیں پوری طرح سے نہیں پہنچ پاتی تھیں، جو شہباز شریف نے رمضان بازار لگائے تھے، اس میں ہر بندہ جا کے جو ہے وہ سبسڈی پہ چیزیں لے لیتا تھا، اور جو غریب لوگ ہیں وہ اکثر رہ جاتے تھے۔ آٹے کی لائنوں میں بہت لوگ نہیں آئے تھے، تو اس پر جو ہے وہ سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے یہ پلان کیا تھا کہ اب لوگوں کے گھروں میں پہنچایا جائے گا۔ تو اب اس پر کام مکمل ہو چکا ہے، یہ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں لوگوں کے گھروں میں پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے جو ہے وہ فنڈز بھی ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، اس کے لیے تمام تر تیاریاں بھی مکمل ہیں، ڈپٹی کمشنرز کی میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، پورا چیف سیکرٹری کے ساتھ پلان جو ہے وہ بنایا جا چکا ہے کہ یہاں پر پہلے 10 دنوں میں لوگوں کے گھروں پہ راشن جو ہے وہ پہنچ جائے، تاکہ لوگ اپنا کام کریں، جو بھی کریں۔ تو یہ رجسٹریشن بھی جو ہے وہ پہلے کی ہو چکی ہے، کوئی نیا بندہ رجسٹر نہیں کیا جا رہا۔ یہ وہی آپ کو یاد ہوگا کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت بھی پیسے ملتے رہے ہیں، یا اس کے علاوہ کرونا کے دنوں میں بھی احساس پروگرام کے تحت ملتے رہے ہیں۔ تو یہ وہی رجسٹریشن ہے غریبوں کی، جن کے اکاؤنٹس نہیں ہیں، جن کے جو ہے وہ ذرائع نہیں ہے، سورسز اس طرح سے نہیں ہے، تو وہ تمام لوگ جو ہے وہ گھر بیٹھے اپنا راشن انجوائے کریں گے۔ یہ بہرحال ایک پنجاب حکومت کا جو بہت بڑا کارنامہ بھی ہوگا، اور اس کو شفاف انداز میں اگر نمٹا دیا جاتا ہے، جو کہ مریم نواز اس کی ڈیوٹی پر ہیں کیونکہ وہی دیکھ رہی ہیں، تو اگر اس میں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ بہرحال ان کے اینڈ پر ایک بڑی زبردست ایفرٹ ہوگی، بڑی ایک اچھی کوشش ہوگی جس کو لوگ یاد رکھیں گے، کیونکہ یہ پہلی حکومت ہوگی جو لوگوں کا اتنا زیادہ احساس کرے گی، لوگوں کے پرابلمز کو سمجھے گی، لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی دہلیز پر پہنچے گی، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے، اور جو وہ اپنی وہ دہاڑی توڑ کر آتے تھے، لائن میں لگتے تھے، سارا دن ضائع کرتے تھے، وہ نہ ہو سکے۔ اس کی بجائے جو ہے وہ گورنمنٹ ملازمین جن کے پاس گھروں کا ڈیٹا ہو، جو مردم شماری والے یا پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، اس طرح ان کے پاس گھروں کا ڈیٹا تو آلریڈی ہوتا ہے، تو ان کے گھروں میں جا کے بیل دیں گے، ان کو راشن دیں گے، سائن وغیرہ کروا لیں گے، تصویر وغیرہ بنوا لیں گے، جو بھی طریقہ کار ہے، تو اس کے مطابق 3.5 لاکھ گھروں میں جو ہے وہ راشن اس طریقے سے پہنچایا جائے گا، جس میں فیصل آباد سٹی سے زیادہ لوگ ہوں گے، اسی طرح صدر میں، دوسری تحصیلوں میں جن کا مستحق افراد کا ڈیٹا ہوگا، وہ گاؤں دیہات میں بھی جو ہے وہ یو سی سیکٹریز کے ساتھ مل کر ان کے گھروں میں پہنچایا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا جیسے کہ ہر طبقے کی بات کر رہے ہیں، صحافت کی بات کریں تو جرنلزم کے لحاظ سے بھی کچھ تبدیلیاں، کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ جرنلسٹ کے لیے کس طرح کے جو ہے وہ منصوبے یا پلان دیے گئے ہیں نگراں حکومت کی جانب سے؟ دیکھیے جی، سب سے بڑا جو ہے وہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروگرام تھا، روڈا کے تحت جو ہے وہ کالونیز، لاہور میں نیا شہر بنایا جا رہا ہے روڈا کے نام پہ نا، روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس پہ کام کر رہی ہے، تو اس میں 200 ایکڑ جرنلسٹ کے لیے رکھے ہیں، پورے پنجاب کے جرنلسٹ نے اپلائی کیا، میرا خیال ہے 1500 لوگوں کو پلاٹ ملے اس پہ نا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو نوکریوں سے وابستہ تھے، 8 سال کا ان کا تجربہ تھا، اور ان کی جو ماسٹر ڈگری تھی یا گریجویشن کی ڈگری تھی رپورٹرز کی، ان کو 7 مرلے کا پلاٹ دیا گیا۔ جو فوٹوگرافر یا کیمرہ مین تھا اور جس کا 8 سال کا تجربہ تھا اور اس کے پاس ڈگری اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تجربہ 8 سال کا ہونا ضروری تھا، اس کو 3 مرلے کا پلاٹ دیا گیا۔ تو اس میں کوئی ایڈوانس پیمنٹس نہیں رکھی گئی، یہ جب فائلیں ملیں گی تو یہ 10,000 قسط جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ اگر کہا جائے کہ وزیر اعلیٰ نگراں محسن نقوی نے اگر ہر کسی کے بارے میں سوچا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں محسن سپیڈ کا جو ہے وہ لقب بھی دیا گیا، کیونکہ بڑا اسپیڈلی انہوں نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو سٹارٹ کیا، ان کی کمپلیشن کی طرف گئے، اور ساتھ ہی ساتھ نئے منصوبے بھی جو ہے انہوں نے دیے۔ مزید اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک۔
वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और 400 दिन की निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर गुफ्तगू जो है खसूसी गुफ्तगू जारी है कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया, बाद में उनको जो है उसका फीडबैक भी उसी तरह से लिया गया। और एक बहुत ही निगलेक्टेड हमारी जो है वो सोसाइटी का पार्ट है हमारे आर्टिस्ट, उनके लिए भी बड़े सारे काम किए गए, एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम किए गए, कैदियों को सेहत की सहूलियात फराहम की गई। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब्दुर्रहमान, अगर हम बात करें 13 माह की कारकर्दगी की और मैं आपको एज अ सिटीज़न पूछूं कि निगरान हुकूमत की कारकर्दगी पर आप क्या समझते हैं कि कैसी रही, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने गोल्डन वर्ड्स इसमें ऐड करें। सीनियर देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख के बाद जो वो साल था, 400 दिन थे कि जहाँ पर हर शुबे की सुनी गई, हर बंदे को नवाजा गया, जहाँ पर हर महकमे का मसला हल किया गया, हर साइल का मसला हल किया गया, हर मिलने वाले की बात तवज्जो से सुनी गई, हर एक को बराबर के शहरी होने का एहसास हुआ। इन 400 दिन में डेवलपमेंट से लेकर, कंस्ट्रक्शन से लेकर, हेल्थ, एजुकेशन, आर्टिस्ट, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, बिजनेस, जितने भी शोबे उनके पास पहुंचे, जो भी मसला उनके पास पहुंचा, फाइल वर्क में टाइम नहीं बर्बाद किया गया। तीन शिफ्टों में काम हुए। अगर कोई काम हो रहा है तो वो 3 शिफ्टों में हो रहा है। कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, कोई पेपर वर्क पर टाइम नहीं ज़ाया किया गया, कहीं पर कोई कमीशन का मसला नहीं था, कहीं पर कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लालच नहीं था। बेहतरीन कैबिनेट के बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मोहसिन नकवी ने ये एजाज़ हासिल किया है कि उन्होंने जो है वो पंजाब में, जो कि सबसे बड़ा सूबा है और जहाँ पर इससे कहीं जो है वो कम आबादी वाले मुल्क एग्जिस्ट करते हैं, उस सूबे पर जो है वो बेहतरीन गवर्नेंस के अनमिट जो है वो अपने असरात छोड़े हैं। बेहतरीन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो गवर्नेंस है वो की है, बेहतरीन डेवलपमेंट की है। जिस भी शूबे में उठा के देख लें ब्लाइंडली, तो वो वहाँ पे आपको बेहतरीन काम मिलेगा। नो डाउट, अगर हम 13 माह की कारकर्दगी को देखें तो अमन अमान की सूरत हाल से लेकर आम इंतखाबात, सेहत की सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ एजुकेशन का डिपार्टमेंट की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, कैदियों की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, और अवाम के लिए रिलीफ ही रिलीफ और अवाम तक जो है सहूलियात को पहुंचाने की कोशिश की गई। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज हमारे साथ एक बड़ी ही खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि खवातीन की आदत होती है कि वो छिपकली को देखती हैं तो डर जाती हैं, लड़कियां भाग जाती हैं। जो भी आप काम करते हैं ना, एकदम से चीखें मारना शुरू कर देते हो कि ये क्या हो गया। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी सुपर वुमेन मौजूद है जो कि छिपकली मारने में माहिर है और वो बचपन से छिपकलियां मार रही हैं। ये कैसा अनोखा शौक है, ये शौक कैसे पैदा हुआ और अब तक कितनी छिपकलियां मार चुकी हैं, ये हम जानेंगे। हमारी जो छिपकली मार एक्सपर्ट है हमारे साथ हीना यासिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हीना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हीना। कितनी छिपकलियां आज तक मार चुकी हो, सबसे पहले तो ये बताओ। मैं दरअसल बचपन में ही मुझे ना ये शौक पैदा हो गया था कि इसको ना देख कर ना मुझे कुछ होने लग जाता था। तो जहाँ पर भी नजर आती थी ना, तो मेरा यानी कि यही होता था मिशन कि मैंने इसको मार के छोड़ना है। कैसे मारती हो, क्या करती हो? क्योंकि लड़कियां तो देख के जो है छोड़ के चीजें भाग जाती हैं। हाथ में बर्तन है तो बर्तनों की ठक ठक गिरने की आवाज आती है। तो कैसे मारती हो छिपकली को? अच्छा, बेसिकली ये है कि छिपकली को ना ज्यादा आसानी से अगर मारना है ना, तो उसको हम अपने छितर को यूज करते हैं मतलब लाइक का जूता। यानी कि जितना आप छितर से प्रेशर मारेंगे ना, वो उतनी जल्दी मरेगी। ना झाड़ू लेनी है ना कोई और चीज। जूते चप्पल मतलब सिर्फ बच्चों पे इस्तेमाल नहीं होती है अम्माओं की, बल्कि बच्चे इसको यूज कर सकते हैं छिपकलियों पर, जैसे कि बचपन से करती आ रही हो। तो अब तक क्या हैक्टिक कंप्लीट कर ली है? क्या आपकी सेंचुरी हो चुकी है इसमें? नहीं, सेंचुरी से भी अबव, क्योंकि मैं छोटे साइज की भी बड़े साइज की भी कोई भी आ जाए ना मेरे सामने, तो मुझे कुछ होने लग जाता है उससे। मुझे कचीचियां चढ़ती है उससे। तो कचीचियों में फिर उसकी गिच्ची मरोड़ देती है वो करके? गिच्ची क्या, वो जब मैं जूता मारती हूँ तो जब तक उसकी दुम तड़प रही होती है, वो तड़प रही होती है ना, तब तक मैंने उसको छोड़ना नहीं जब तक वो पूरी ना मर जाए। तो कभी छिपकली और आपकी जंग में ऐसा हुआ कि छिपकली ने पलट कर आप पर वार कर दिया हो, कभी पलट के थूक दिया हो और कहा हो हीना इधर आओ तुम्हें मैं बताती हूँ, तुम मुझे जमीन पे क्या जो है वो जमीन बोस करोगी, मैं तुम्हें बताती हूँ? कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा होता था कि जैसे क्लासरूम में हम बैठे हुए हैं, तो अचानक से आपको पता है वो गिर जाती है। तो लेकिन जो क्लासरूम की जो लड़कियां होती थी, स्टूडेंट्स, वो निकल के बाहर चल जाती थी, पूरी क्लास ही खाली हो जाती थी। लेकिन मैं कभी भी क्लास से बाहर नहीं गई। मैंने उसको
ढूंढना है, मर्दी से जो मारना है। है, हाँ उसको छोड़ना नहीं है मैंने। हाँ, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि जो मारती है वो मरी हुई छिपकली को लेके कभी किसी पे प्रैंक किया हो, किसी नहीं नहीं, ये सहेली मैंने के वैसे साथ कभी नहीं कुछ किया, भी क्योंकि मेरा मकसद यही होता था उसको मारे और उसको बाद में उसको टकाने लगाऊं और बाद में फिर मैं अपना चेंज कर लूं। हाँ जी, अपना बात क्योंकि कर बड़ी लूं। जहरीली भी छिपकली होती है, तो कभी जब आप उसको मारती हैं तो कभी बेचारी पे आपको रहम नहीं आया कि क्या मासूम नहीं। की जान है, उसको छोड़ दी जाए? मतलब नहीं। इतनी बेरहम, इतनी जालिम। नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया, क्योंकि उसको मारना आपको पता सवाब का काम है। मतलब बचपन से अब तक हीना जो है वो ढेरों ढेर सवाब जी। कमा रही है। यानी कि और- अगर हम बाहर खेल रहे होते थे ना कि हाँ। जैसे स्ट्रीट में खेल रहे हैं तो वो दीवार पे भी नजर आ जाती है, तो भी मेरा मिशन होता था कि मैंने जो जूते से उसको मार के ही छोड़ना है। हाँ, तो क्या जब छिपकली को मारती हो तो कोई स्पेशल गेटअप करती है? जैसे वो होता है ना कि हाथ में हम अक्सर पंजाबी मूवीज में देखते हैं, हीरो गंडासा ले लेते हैं, दुपट्टा बांध लेते हैं नहीं, सर पे, तो क्या ऐसा कोई गेटअप होता है? नहीं, special गेटअप किस्म नहीं का? होता, बस मैं नॉर्मली यानी कि जैसे भी खड़ी हूँ, चाहे मैं खेल रही होती थी या जो भी है ना, अब भी मेरा वही है। मतलब अभी भी मैं वैसी हूँ, हालांकि मैं बड़ी तो हो गई हूँ, लेकिन उसके मामले में ना मैं अभी भी वैसे की वैसी हूँ। तो जूता जो है वो हर वक्त जो है वो अपने हाथ की जो है वो सराउंडिंग में रखती हैं कि जहाँ पे नजर आई वहीं नहीं, पैरा का ही चित्तर काफी होता है। मतलब ठीक है, मतलब कि आपको कभी, और अम्मी नहीं कभी रोकती नहीं, है कि मुझे क्या ये क्या काम कर रही नहीं, हो, मुझे सारा कब- दिन जो है वो पड़ी रहती हो? मतलब डिफरेंट तरह के बच्चों के शौक होते हैं, ये तुम्हारा क्या छिपकली मारने का अलग से नहीं, शौक मुझे है? कभी किसी ने नहीं रोका। हाँ। और जैसा कि मैंने आपको मतलब कि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ। अच्छा, और अच्छा। मतलब कि घर में भी ज्यादा काम मैं ही करती हूँ घर तो के हिना भी। क्या घर की हद तक ही जो है छिपकलियां मारती है? स्कूल में मारती है या फिर सराउंडिंग में कहीं पे भी गए, मेहमान गए, आगे चाय पड़ी है, छिपकली नजर आई है तो फौरन उठा के ये मारना होता है शुरू कि कर अगर वो नजर आ जाए ना तो मुझे बेचैनी लग जाती है। मतलब ये और- तो वो वाला हिसाब हो वो गया कि मेरे ना शिकारी वो को जागने शिकार लग नजर जाता आ है, गया हाँ तो उसके जी। अंदर की जो है ना हाँ वो जी। उसके अंदर का जुल्म जाग हाँ जाता है जी। एकदम से कि अब छिपकली को जो है वो हाँ मारने जी, मारना है। मेरा तो अंदर से वही मवाद बाहर निकलने लग जाता है जो मैं दबा के बैठी होती हूँ, उसको देख के मैं वही मतलब ना मुझे फीलिंग्स आने लग जाती है कि मैंने इसको बस अब छोड़ना नहीं है मैंने। अब मतलब इसकी जो है ना इसकी ऐसी तैसी कर हाँ, देनी ऐसी है, तैसी इसको कर जो है देनी वो मार के छोड़ना है। जी। तो क्या अब मतलब बचपन से मारे कभी ये नहीं कहा कि डिफरेंट तरह के लोग चूहे मार दवाइयां लॉन्च करते हैं या इस तरह के कारोबार शुरू कर देते हैं चूहों को मारने के लिए, डिफरेंट तरह के जानवरों को पकड़ने? कभी सोचा नहीं कि छिपकली मार बन के एक टाइटल अपने नाम करूं और इस तरह का कारोबार शुरू कर लूं? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा मैंने, क्योंकि मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं इस तरह की चीजें हालांकि कर भी सकती थी, लेकिन बेहतर यही है, उसका हल यही है कि आप जूते से मारो। क्या करना है स्प्रे का, क्या करना है किसी दवाई का, हाँ। वो तो चूहों के लिए तो लोग यूज करते हैं। हाँ। तो लेकिन अगर बिलफर्ज अगर चूहा भी मुझे यानी कि छोटे साइज का भी दिखता था ना तो मेरा अच्छा, होता चूहे भी था मार लेती हो? कि मैं उसको मारूं। चूहे मार लेती है लड़की, लेकिन छिपकलियां बड़े चूहे मार नहीं लेती है मारे मैंने लड़की, कभी। मतलब अच्छा बड़ा चूहा नहीं मारा लेकिन हाँ बड़ी जी, छिपकली हाँ जरूर जी। मारी है। तो आज तक लेकिन कितनी उसके बड़ी लिए छिपकली खिड़की मारी है? वगैरह या कोई ऐसा तरीका हम जरूर करते थे कि हाँ। ये मर जाए। हाँ। यानी कि तंग, आपको पता है चूहों से भी इंसान बहुत तंग होता है। तो इना वो- छिपकली के जैसे आपने पहले भी कहा कि मैंने छोटी बड़ी हर तरह की मारी है, तो हाँ जी। कितनी बड़ी छिपकली मारी है? क्योंकि हम देखते हैं कुछ तो इतनी काली सी अजीब सी, अल्लाह कुछ माफ बड़ी करे, साइज की भी बड़ी होती है, मोटी बड़ी ताजी गंदी पली सी, हुई। हाँ। तो उस तरह की भी मारी है? हाँ जी। तो उसको मारने के बाद जो सेटिस्फेक्शन लेवल है क्या उतना ही होता है? हाँ, मैंने आज बड़ी बड़ी मारी है वो तो आज मुझे जो सुकून सुकून हो आ जाता रहा है ना वो बहुत ज्यादा हाँ है। जी, सुकून हो जाता है। और उसमें ये कि होता था दिल खराब भी कभी कभी कि ये मैंने इसको मार के क्या कुछ देख लिया, उसको अंदर से ऑपरेशन हो जाता क्या है। कुछ क्या मतलब क्या कुछ देख मतलब लिया? उसके अंदर से जो आपका दिल खराब होने लग जाएगा यही। नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमारा दिल खराब करें। जितना दिल आपका खराब हुआ है, जितना काम आप करते हैं, इतना सवाब आपने कमा लिया है ना, हाँ तो जी। क्या आपको लगता है कि बड़ी छिपकली को मारने का सवाब भी ज्यादा होता होगा? जी, जाहिर सी बात है, छोटी छिपकली का छोटा स्वभाव, बड़ी छिपकली का बड़ा स्वभाव। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि आप घरों के तो करती है, तो रिश्तेदारों ने कभी ऐसा फोन कॉल किया है कि हिना जरा आना, हमारे घर में छिपकली नजर आ रही है? नहीं की तो नहीं है, लेकिन उनको पता है कि मेरे सामने जब आनी है ना और मेरे वो काबू आ गई, और कोशिश करनी है मैंने कि वो काबू आ जाए, तो फिर मैंने उसको मार के छोड़ना है। बिल्कुल ठीक है। इधर से इधर चीजें चाहे मुझे करनी पड़े, हाँ। कुछ भी करना पड़े, द्वार जो मर्जी करना पड़े, मैं करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आप बड़े ये छिपकली मार के तौर पर जो है वो मशहूर हो रही हैं, तो क्या आपने कोई अपनी वेबसाइट वगैरह बनवाई? अगर लोग आपको ऑर्डर देना चाहें हमारे प्रोग्राम के थ्रू, अगर देखें और कहें कि हिना आ जाओ और हमारे घर की छिपकलियां मारो, तो क्या चार्ज उनको करेंगी और किस तरह से जो है वो, क्या ये ऑर्डर अगर कोई आपको देना चाहे तो कहाँ पे दे? मैंने वेबसाइट तो खैर कोई नहीं बनाई, ऐसा कभी सोचा नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि फोन कॉल्स कर ले कि हाँ मुझे ऑर्डर दे दे। लेकिन ये है कि अब जाहिर है जब वो नजर आएगी तो ही इंसान ने मारना होता है ना उसको,
تو نظر آئے گی جس کے گھر میں ہوتی ہے. اکثر نا چھپکلیوں کی بھی بڑی ٹائمنگ ہوتی ہے کہ شام میں بڑا وہ نکل آتی ہیں باہر, آپ کو اپنی دیواروں پہ دکھائی دیتی ہیں صبح کے اوقات میں. تو اگر کوئی آپ کو آرڈر دے تو کیا چارج کریں گے, کتنے پیسے لیں گی؟ جی میں نے تو پہلے بھی یہی کہا تھا کہ 100 تو لازمی ہے نا لیکن اس میں محنت تو ظاہرہ ہوتی ہے, اور بائی چانس ایک دفعہ میں بھی وہ مر جاتی ہے ایک ہی پریشر سے نا. لالو جتی تے مارو وہ سارا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں مار دیتے ہیں. تو کیا یہ چھپکلی ٹو چھپکلی ویری کرے گا کہ کتنے پیسے آپ چارج کریں گی؟ چھوٹی چھپکلی ہے تو 100 روپیہ لوں گی, بڑی چھپکلی ہے تو 150 لوں گی, یا سب پہ ایک ہی ہے؟ کیونکہ ایک بار مارنے پہ بھی چھپکلیاں نہیں مرتی. ہاں جی, اکثر وہ نہیں مرتی, بلکہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی دم بیچاری کی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے, ایسا بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ 100 تو مسٹ ہے, اور بڑی کا 150. 150 تو میں لواں گی جو مرضی ہو جائے. 150 تو لین گے اس تو بغیر چڑھے نا ہینا کا گزارا نہیں. اور ہینا اگر تو اس پہ ایفرٹ زیادہ لگ گئی پھر کیا کرو گی؟ پھر دیکھیں اگر اس نے پورے گھر میں اپنے پیچھے بگوایا, بھلے اس کی دم کٹ گئی, بھلے اس کو کٹ لگ گئے, بھلے اس کو خون نکل آیا, کچھ بھی آ گیا, لیکن ہینا کو پیچھے بھاگنا پڑے, پھر ہینا 150 سے آگے بات جا سکتی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ گھر والوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے, ان کو بھی سوچنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے کہ بھائی ہینا کو تھوڑے اور پیسے دے دیے جائیں لیکن پھر بھی مجھے پیسوں کی لالچ نہیں ہے, چھپکلی مرنی ضروری ہے. مطلب کہ یہ جو ہے نا جو اندرونی تسکین ہے وہ ضروری ہے, مارنے کے بعد ہی مجھے آتی ہے. ہاں جی, کیما کرنے کے بعد, اس کو تڑپانے کے بعد تڑپانے کے بعد ہو مطلب خطرناک قسم کے جو گیسچر ہے نا وہ بھی دیے جا رہے, تڑپا کے مارنا ہے. یہ تو وہ کوئی ہندی موویز کا ڈائلگ ہو گیا کہ جو ہے نا دشمن کو جو ہے پٹک پٹک کے پٹکا چھوڑوں گی نہیں, ماروں گی پٹک پٹک کے. بالکل ٹھیک ہے, پٹک پٹک کے مارتی تو ہیں, یہ سب چیزیں کرتی ہیں. تو مطلب یہ سارا کیا شوقیہ ہے, یا کبھی لگا نہیں کہ بس یار میں تھک گئی ہوں, آج 2 مار دی تو اب تیسری نہیں ماروں گی؟ بس پتہ نہیں کیوں مجھے نا اس کو دیکھ کے نا میں سوچتی ہوں اس کو نہیں ہونا چاہیے, اس کو مر جانا چاہیے کہ کیوں آئی ہے. اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچانک ہی آتی ہے اور اچانک گر بھی جاتی ہے. اس کا یہ ہوتا ہے نا جیسے لڑکیوں کو ڈر لگتا ہے, ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہینا کو دیکھا تو چھپکلی آ کے دم کر کے گر گئی کہ ہینا مجھے مار, ایسا تو نہیں کبھی؟ ایسا تو نہیں ہے, لیکن ہاں ہو سکتا ہے ان کو یہ پتا چل جاتا ہوگا اس نے مار کے چھوڑنا, وہ میری آنکھ کو پہچان لیتی ہے. خونی آنکھ جو ہے نا ہینا کی, خونی آنکھ اس کو چھپکلی پہچانتی ہے اور بخوبی جو ہے اس کا جو ہے شکار وہ ہوتا ہے. ہینا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب چھپکلیوں کتنی, آپ چھپکلیوں کے معاملے میں آپ کی سینس اتنی تیز ہے کہ آپ بیٹھی سہیلی سے باتیں کر رہی ہیں, پیچھے سے چھپکلی جا رہی ہے, ہینا یوں پلٹی اور یوں جوتا اٹھایا اور پھینکا؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ اکثر کرٹنس کے پیچھے بھی ہوتی ہے, اور وہ اکثر اس وقت باہر نکل کے آتی ہے جب اس کو نہیں نکلنا چاہیے, تو پھر نہیں وہ بچتی. بالکل ٹھیک ہے, جوتا اتارا, مار دیا, ٹھیک ہے, وہ مر بھی گئی. کبھی اس کو ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا ہے کہ مطلب کیسی لگ رہی ہے؟ اچھا وہ ہوتا ہے نا ایسا کر کے یوں کر کے دیکھنا, اٹھا کے ان کے لیے مطلب کر کے نا تو بس اس کو دفنا دیتی ہے. اچھا دفناتی بھی ہو؟ ہاں جی, میں خود ہی کرتی ہوں سب کچھ. اس کو یا تو ڈسٹ بن میں, یا پھر اس کو کہیں اگر میں نے باہر کہیں اسٹریٹ میں ماری ہے, گلی وغیرہ میں یا ایسی جگہوں پہ, تو پھر تو اس کو ظاہر تو یہ سوچو اگر وہ دوبارہ سے جنم لے کر آگئی, جیسے ہندی موویز میں ہوتا ہے, واپس آگئی جنم لے کر, ایک مکھی جیسے انسان کا ایک مووی میں نے دیکھی تھی, بڑا مشکل کر دیتی ہے جینا. اگر کبھی چھپکلیوں نے ایسا کوئی منصوبہ بنا دیا تو انہیں کہاں جاؤ گی؟ پھر دیکھی جائے گی جو ہوگا, پھر میں بھی مقابلہ کروں گی. وہ ایک مانسٹر بن کے آئے گی تو میں بھی مانسٹر بن جاؤں گی, میں اس سے بڑا مانسٹر بن جاؤں گی. مطلب کہ وہ پتا چلے کہ ایک پوری سلطنت چھپکلیوں کی آ رہی ہے, جیسے ہینا کی پوری مل کے پھر ایک بڑی چھپکلی بن جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہینا کبھی مطلب ایسا کیا ہے کہ بازار میں گئی ہو, اوٹ پٹانگ کوئی واقعہ ہو گیا ہو, کسی جگہ پہ جا رہی ہو چلتی چلتی, کوئی اب مطلب کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں مجھے تو دیکھ کے بس ہوتا ہے اس کو مار دوں میں, تو کبھی کوئی ایسا اوٹ پٹانگ سا واقعہ ہوا ہے کہ چھپکلی دیکھی ہے اور کسی ایسی جگہ پہ بیٹھی ہو جہاں پہ کر کچھ نہیں سکتی لیکن دل چاہ رہا اب اسے مار دوں؟ ہاں جی, اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے نظر آ گئی, جیسے ہم کسی شادی وغیرہ پہ گئے ہال میں, تو اکثر دیواروں پہ ہوتا ہے نا, بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں, تو وہ ہوتی ہیں لازمی کہیں نہ کہیں نا, تو پھر یہ ہے کہ وہاں پہ میں کنٹرول کر جاتی ہوں, لیکن میرا وہ جو اندر سے پریشر ہو رہا تھا اس رات پھر اچھی سے نہیں, وہ دماغ میں سوار رہتی ہے کہ میں نے وہاں نظر آئی تھی تو میں نے ماری کیوں نہیں. اور وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ میری پہنچ سے باہر ہوتی ہے, ہائٹ پہ ہو تو پھر مجھے یعنی کہ کچھ پرابلم ہوتی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یار اس کو چھوڑ دوں. جیسے ویسے تو آپ کہتی ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہتر اوزار جو ہے, سب سے بہتر ہتھیار جو ہے وہ جوتا ہے, لیکن اگر کوئی پہنچ سے دور ہے تو کبھی سوچا اچھا کوئی ڈنڈا پکڑ لوں, کوئی جھاڑو پکڑ لوں, کیونکہ جھاڑو بڑا, میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس تک نہ کوئی چیز پہنچاؤں میں, وہ کسی طرح نیچے بھی گر جائے یا وہاں پر بھی اس کو لگ جائے. آپ کو پتا جب زور سے کوئی چیز لگے تو اس نے آٹومیٹکلی نیچے تو گرنا ہی ہے نا. بالکل بالکل, پہلے سے نیچے گرائیں گے, پھر اس پہ جوتے کا وار کریں گے, پھر اسے ماریں گے, پھر اسے دفنائیں گے. ٹکانے بھی لاندی ہیں. کیا عظیم خاتون ہے یہ, واہ واہ واہ, ان کے کیا ہی کہنے, اتنی مطلب کہ دل میں اتنی ہمدردی اور محبت بھی ان کے لیے.
हमदर्दी भी है, पर उसका कीमा भी मैंने खुद ही करना है। जो है ना बोटी बोटी भी खुद ही करना है और उसको मारना भी खुद ही, उसको दफनाना भी खुद ही है। बड़ी छिपकलियां वो तो बड़ी खुशकिस्मत होंगी जो हिना की आम चप्पल की बजाय हील वाली चप्पल से मरती होंगी। नहीं, ज्यादा वो आम चप्पल से बेहतर रहती है, हाँ, क्योंकि हील तो आपको पता है कि वो फिर सही बैलेंस नहीं रख के उसको मारा नहीं जा सकता हील से, हाँ। वो दूसरे जूते से बेहतर है। और दूसरा ये है ना कि वो जरा महंगा औजार है, जो हील है वो जरा थोड़ी महंगी भी होती है, फैंसी भी होती है, तो उसका भी लड़कियां कॉम्प्रोमाइज तो नहीं ना कर सकती जूते से। अपनी एशिया पे जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, अगले की भला जान चले जाए, वो भले तड़प तड़प के मर जाए, नहीं, उसको उसकी मार जान जाना हक है, वही जानी चाहिए। ये मतलब उसका हक के जान जाना बिल्कुल सही है। ऑर्डर्स की अगर बात करें, हमने कहा फोन पे कोई मुझसे राब्ता कर सकता है तो कितना बड़ा ऑर्डर होगा, कितनी छिपकलियों का ऑर्डर है जो हिना कहेगी आने दो बस मैं कर लूंगी। आपको पता है मैं एक सैलून से रिलेटेड वुमेन हूँ। तो उसमें आपको पता है कि सैलून वाली जो होते हैं ना क्लाइंट के साथ कंप्रोमाइज भी करती हैं, लेकिन इस हद तक नहीं करती कि वो बस। तो मैं इस मामले में भी ऐसे नहीं करूंगी, बैलेंस रखूंगी कि अगर कोई बिल्कुल ही कहे कि नहीं इतने ले लो इतने ले लो, फिर वो बात सैलून तो हमें बड़े सारे दिखाई देते हैं, सैलून की कोई कमी नहीं, ब्यूटिशियन बहुत सारी हैं, लेकिन छिपकली मारने वाली सुपर वुमन कोई नहीं है। तो अगर कभी बिजनेस को दो ऑप्शन मिले कि छिपकली का कारोबार करना मारने का या फिर ब्यूटिशियन का करना है, तो क्या फिर हिना क्या करेगी? दोनों ही, दोनों करेंगी, दोनों करूंगी, क्योंकि आई लव मेकअप एंड आई वांट टू डाई लिजर्ड। मैं उसको मारना चाहूंगी। हाँ, मतलब मेकअप शेकअप करके मारते। कभी ऐसा हुआ है कि मेकअप कर रही हो अपना जो है वो आराम से बैठी हुई है, छिपकली नजर आ गई मेकअप में, और उस दिन छिपकली भी देख के कहे आज तो बड़ी हसीन लग रही है हिना, तो हिना मैं मरने को जो है वो खुशी खुशी तैयार हूँ। उसमें यह है कि जब काम कर रहे हो तो आपको पता है फिर फोकस काम पे रखना पड़ता है, फिर क्लाइंट ने कहना है तो छिपकली दी पई है, मैंने भी छट गई है। तो इसमें हम थोड़ी सी वुसअत देखेंगे, कुछ आगे चीजें बढ़ेंगी कि छिपकली से हम सांप देखें, सांप से फिर बड़े सांप को देखें, इस तरह का कोई सांप से डर तो नहीं लगता, लेकिन ये है कि अगर बाय चांस सामने आ गया तो फिर जो उस पे हरबा अपनाते हैं, फिर उस पे मैं कपड़ा फेंकूंगी ना सांप पर, फिर मारूंगी। मतलब देखिए आप लड़की की सोच देखिए, उसे पूरी टेक्निक तैयार की हुई है कि अगर मुझे सांप नजर आ गया उस पर कपड़ा फेंकूंगी, फिर उसको जो है ना उस पर लाठी चार्ज करूंगी। तो हिना अगर कभी दो सहेलियां जैसे छिपकली और सांप की दोस्ती होगी, वो साथ में जा रही हैं, तो पहले किसको टारगेट करेंगी? पहले किसको? पहले जाहिर है आपको पता बड़े दुश्मन कोई बंदा मारता है, छोटे को छोड़ दूंगी। हाँ। बड़े की सोचूंगी कि पहले बड़े को साइड पे लगाऊं। अब आप ये ना कहिएगा कि तीसरा शेर आ जाए तो क्या करोगे? नहीं, हम अपने सिलसिले को यहीं पर रोकते हैं। हिना आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी, और छिपकली मार के लिए अगर कोई भी छिपकली मरवाना चाहता है तो वो हिना से राब्ता कर सकता है। हिना खुशी खुशी जो है ना अपनी दिल की तस्कीन के लिए उनके घर की छिपकलियां मार देंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमारे साथ सुपर वुमेन मौजूद हैं हिना, जो कि छिपकली मार हैं। अगर उनको कहा जाए तो छिपकली के कारोबार को क्या वो आगे बढ़ाएंगी या फिर जो है वो कुछ और काम देखेंगी, या इसमें ही जो है वो वैरायटी लेकर आएंगी? क्योंकि अभी मेरी हिना से बात हो रही थी तो हिना की जो पर्सनैलिटी है बड़ी दिलचस्प है। वो कहती हैं कि उनको हर टाइम के साथ कुछ तब्दीली चाहिए, तो वो तब्दीलियों की बड़ी मतलब ना वो डिमांड करती हैं। तो हिना आप तब्दीली की बड़ी डिमांड करती हैं कि मुझे हर चीज में वैरायटी चाहिए, हर चीज में तब्दीली चाहिए, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि मुझे छिपकलियों में भी डिफरेंट तरह की वैरायटी और तब्दीलियां चाहिए, मैं किसी छिपकली को छोड़ के किसी और जानवर की तरफ चली जाऊं? इसके अलावा जैसे कोई ऐसा बग आ गया उड़ने वाला, हाँ, तो उस पे भी, और मच्छरों को भी मैंने बहुत मारा है। मैं छोटे होते मच्छरों को मार के ना जमा किया करती थी। मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूं कि इसी हवाले से हमने आपको अपडेट भी किया। हिना हमारे साथ है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हिना आप बता रही थी कि किस तरह कभी आपने सोचा कि छिपकलियों में भी वैरायटी होनी चाहिए, मोटी मारी आज मुझे बड़ी चाहिए, कुछ इस तरह का कभी सोचा? जो नजर आ जाए उसको मार दो। हाँ, अच्छा उसको मार दो, बस मारना जो है उस पे मेन फोकस। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो जिस साइज की भी बनाई है वो तो अल्लाह ने बनाई है, उसमें हमारा तो कोई कमाल नहीं है। और ये है कि इसमें जो नजर आ जाए उसको मार डालो। अच्छा, एक हमारी बड़ी मशहूर आर्टिस्ट है हिना दिलपजीर, ठीक है, मोमो का किरदार से सारे वाकिफ हैं। एक है हिना यासर। हिना, अगर कभी आगे जाके आपको कोई इस तरह के कैरेक्टर की ऑफर आती है कि आपको जो है वो स्पेशल छिपकली मारने के लिए कोई कैरेक्टर दिया जाए, तो आप करेंगी? जी जरूर करूंगी। उसमें भी एक्ट करेंगी या सचमुच में छिपकली जो है वो मारूंगी भी? पूरा क्रू भाग जाए, इर्द गिर्द की जो फीमेल आर्टिस्ट है वो भाग जाए, लेकिन मैंने मारनी है, क्योंकि वो आपको मैंने बताया ना लड़कियां तो डरती बहुत है छिपकलियों से, लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि लड़कियों ने भाग जाना होता देख के चीजें इस तरह मारती है, सारा दिमाग खा जाती है।
تو کبھی یہ نہیں کہ دل کیا کہ ایک اگر ان کے کان کے نیچے لگائیے تو ایک لڑکیوں کے کان کے نیچے بھی لگا دوں کہ بس کرو بھائی یہ کیا ان ہو کے گیا. اوپر ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے کیونکہ انہوں نے نہیں اپنے آپ کو چینج کرنا, انہوں نے چیخے مارنے اور باہر دستی باہر نکل جانا ہے, نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ادھر, اور یہ بھی نہیں دیکھنا بھائی گری ہے ابھی یا نہیں, بن گو نا چیخے مارنے, ہاں گر گئی, ایک کو پتا چلا نا کہ گر گئی ہے, پوری کلاس ہی پاگل ہو جاتی ہے, ساری لڑکیاں ہی پاگل ہو جاتی ہیں کہ ہم کسی طرح روم سے باہر نکل جائیں, ایسے ایسے کر کے اوپر چڑھ جاتی ہے ڈیسک کے اوپر, کوئی باہر ایسے کرتی ہے. جو اتنا کر کے شور مچا رہی ہیں چھپکلی کو پکڑو اور ان کے اوپر پھینکو, پھینکنے کا فائدہ نہیں ہے, ان کو اثر پھر بھی نہیں ہوگا, وہ بس چیخے ہی مارے گی نا, دماغ ہی کھائیں گی, فائدہ ہی نہیں ہے. تو مطلب اس شور سے بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں بہتر یہ کہ وہ باہر چلے جائے, راستہ صاف کر دیں. تو مطلب کہ اگر آپ کو ہینا کو آگے چل کے چھپکلی مار کے کسی بھی کریکٹر کا آفر آتی ہے تو یہ کرنے کے لیے ولنگ ہے. جتنے بھی دیکھ رہے ہیں حضرات, اگر کوئی میڈیا انڈسٹری سے ہینا کو لینا چاہتا ہے تو وہ ضرور لیں, کیونکہ ہینا کی جتنی انرجی ہے نا, مجھے لگتا ہے ہینا آپ بڑا اچھا, آپ کو ایکٹنگ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس میں, کیونکہ آپ کا تو ویسے ہی شوق ہے, آپ کی تو بڑی ذاتی تسکین ہو جائے گی اس میں. ہاں سکون تو ملے گا نا دماغ کو کہ میں نے مارنی ہے اور میں نے مار کے چھوڑنی ہے, دماغ کو سکون بھی ملے گا اور اچھے والے پیسے بھی ملیں گے. میں نے مچھر بھی مارے تھے ایک بار نا چھوٹے ہوتے, ان کو مار کے تو وہ میں ماچس کی ڈبی میں نے جمع کر لیے تھے. اچھا. اور پھر میں نے گنے بھی تھے کہ میں نے اتنے مار لیے, اس میں 2 مکھیاں ماری تھی ایک ہی رات میں, یعنی کہ نا سونے سے پہلے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اچھا. مچھر بہت تھے تو بجائے میں نے کہا کہ کوئی کوئل لگائیں یا کوئی ماسکیٹو کوئی اسپرے کریں, نیند خود ہی شروع ہو جائے. میں نے کہا ایسی ٹائم پاس کے لیے میں کچھ بھی کر لیتی ہوں. بالکل صحیح ہے, مطلب نیند نہیں آئے تو رات کو دیکھو اچھا اتنے مچھر ہیں, یہ مار سکتی ہوں میں نے ایسے کر کے ڈالنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو بعد میں بیٹھ کے گننا. اور آج کل تو اتنا سوشل میڈیا کا دور ہے, کبھی سوچا کہ چھپکلی ماری ہے تو فوٹو لے کے جو ہے اسٹیٹس پہ لگاؤں کہ آج میں نے جو ہے وہ اتنی چھپکلیوں کو قتل کر دیا. نہیں میں نے یہ نہیں, مطلب میرے اندر یہ نہیں ہوتا کہ میں دکھاؤں کہ یہ کرنا ہے, میں نے یہ کر لیا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا, ضروری نہیں ہے کہ انسان کچھ دکھا کے ہی کرے, لیکن آج کل کا دور ایسا ہے کہ لوگ کرتے بعد میں پہلے سے سب کچھ نا سینڈ کر دیتے ہیں, یا اسٹیٹس لگا دیتے ہیں, یا ویڈیوز بنا کر تو اپلوڈ کر دیتے ہیں. اتنی ہمبل ہے ہینا کہ ہینا چاہتی ہے کہ اس کا ٹیلنٹ کسی کو نظر نہ آئے. مطلب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر دیکھیں نا عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے تو وہ گھر بیٹھ کے بھی دے دینی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو شو ہی کریں. یہ اللہ کی طرف سے یہ ہے جو میں آج آپ نے مجھے بلایا یہاں پر, بلکہ بنڈل آف تھینکس 41 کا بھی, اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے موقع ملا کہ میں آڈینس سے بھی بات کر سکوں, کیونکہ یہ آپ کی شخصیت کا ایک بڑا انوکھا سا پہلو ہے, کیونکہ خواتین میں ہمیں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی. میں اپنے بھی گھر کی خود بھی بات کر لوں تو ہم کہیں دیوار پہ دیکھتے ہیں نا تو فوراً روم سے باہر, اور اگر واش روم میں آ جائے تو واش روم میں بندہ جا نہیں سکتا, باہر سے کھڑا ہے نا اس کو جیسے وہ ہماری گھوریاں دیکھ رہی ہے, اور وہ بھی بڑی اطراع کی چھپکلی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب ہی رہنا ہے دیوار پر, ہلتی بھی نہیں ہے کہ یہ ہلے تو میں کہیں جاؤں آگے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں نا, وہ انڈا باندھ دیتے ہیں خالی کر کے نا دھاگے کے ساتھ. اچھا, ایسے ایکسپیریمنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ اثر کرتے ہیں کہ انڈا باندھ دیا؟ نہیں, بس کہتے ہیں کہ وہ آگے نہیں آئے گی یا نظر نہیں آئے گی, اس کو دیکھ کے غائب ہو جائے گی, لیکن وہ رہتی وہاں پر ہی ہے, اسٹل ہو جاتی ہیں, کیونکہ میں نے یہ بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے. اچھا. کیونکہ میرے ابو جو تھے نا, مطلب وہ ذرا ان کے سامنے میں ذرا نا تھوڑا سا رہتی تھی کہ یہ اگر میں ماروں گی نا تو پھر انہوں نے کہنا نہ کرو, یہ چوٹ نہ لگ جائے وہ, تو نا انہوں نے نا ایسے مجھے کہنا کہ ایسے کر کے نا اس کو لٹکا دو. میں نے باندھ دیا, لیکن میں نے تجربہ کیا کہ وہ نہیں ہلتی, اس نے وہیں پہ ہی رہنا, اور اس نے اپنی جو جگہ بنائی ہوتی ہے نا اس نے آنا ضرور ہے وہاں پر, آپ جو مرضی کر لیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ دوسرا ہی تجربہ کریں, اس کے اوپر جوتے والا جوتا اتارو, ڈائریکٹ اس پہ نشانہ باندھو, اس کو مار دو, کام ختم کرو اور آگے بڑھو. اس طرح کے تجربوں میں پڑھو ہی نہیں. ابو کو تو دیکھ کے ذرا تھوڑا سا لحاظ کر لیتی, تو امی کے سامنے بھی یہ لحاظ ہے, یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہینا کے ہاتھ میں چپل ہے, وہ چھپکلی کی طرف سے, امیوں کے ہاتھ میں بھی چپل اکثر ہم دیکھتے ہیں, پیچھے سے ہوائی چپل آ رہی ہے کہ یہ تو کی کر دی سارا دن, ایسے تو نہیں کچھ کرتی؟ نہیں, ویسے کبھی میرے ساتھ ایسا چانس نہیں ہوا کہ مار پڑی ہو جوتے سے کہ تم کیوں اس طرح کے پنگے لے رہی ہو, کام کر رہی ہو. اور بلکہ میں نے پنگے لیتے لیتے میں نے ایک بار چھت سے بھی میں گر چکی ہوں. اللہ نے مطلب مجھے زندگی دی تھی, میں چھت سے بھی گری. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ میں تقریباً اس وقت 7th کلاس میں تھی. اچھا, مطلب چھوٹی تھی, تو اس میں میں یعنی کہ چھت پہ, مطلب میں ہر جگہ پہ نا میں نے پنگے لینے ہی لینے ہوتے تھے, تو وہ میں چھت پہ چڑھنے لگی ہوں, تو بس نا ادھر سے نا میری فرینڈ نے میرے ساتھ کہا کہ کہتی میں ہاتھ پکڑ دوں, اس نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا, اس نے مجھے چھوڑ دیا, اور میں گری ہوں. پہلے میں دیوار میں لگی, پھر میں تار میں لگی لوہے والی میں, اس کے بعد وہ اللہ کی طرف سے نا نیچے چارپائی تھی, تو میں اس پہ گری ہوں جا کے. میری مما نے نماز پڑھنے سے پہلے نا وہ چارپائی بچھائی تھی, تو اگر وہ نہ ہوتی تو پھر مجھے چوٹیں لگ جانی تھی. لیکن یہ ہے کہ اتنی بلند
गंदी नहीं थी, हाँ। लेकिन ये कि मुझे चोटें लगनी जरूर थी। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। क्योंकि जिस तरह की हिना की गुफ्तगू है, जिस तरह की हिना की शख्सियत है, मुझे लग रहा है कि काफी टॉम बॉय रही हैं और इनकी लाइफ में जो है वो काफी ज्यादा इस तरह के इंसिडेंट मजेदार से चटपटे से होंगे, और चटपटी सी बातें हमारी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा आई एम श्योर एंजॉय कर रही होगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हिना से बड़ी ही मजेदार सी बातें चल रही हैं। हिना का एक बड़ा हिडन सा टैलेंट था जो आज आपके सामने आया, क्योंकि यूजुअली खवातीन बड़ा डरती हैं छिपकलियों से, और छिपकली मार का मैंने तो यहाँ पे इनको खिताब दे दिया, क्योंकि इनसे पहले पूछा गया कि हिना क्या क्या कहा जाए आपको, तो कहती बस मेरा टैलेंट है, मुझे नहीं पता। तो आप जो है ना, जब नेक्स्ट मैंने इनको मशवरा भी दे दिया कि हिना अगर आप अपना बिजनेस भी शुरू करती है ना तो छिपकली मार हिना यासर के नाम से कीजिएगा। आई एम श्योर कि बड़ा और बड़ी मजेदार सी लुक क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि लुक्स को लेके भी आप काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं, क्योंकि मुझे नजर आ रही है कि बड़ी टॉम बॉय भी हैं, मेकअप भी किया हुआ है, अच्छे से जो है खुद को कैरी भी करती हैं। तो कभी ऐसा सोचा है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो मैं कैसी अपनी लुक रखूंगी, खुद को लेके कभी कॉन्शियस हुई हैं कि किस तरह की चीजें होनी चाहिए? उसमें ये है कि मैं अपनी लुक को बोल्ड करूंगी मजीद। हाँ। उसमें जीन्स शर्ट कैरी कर ली, या मतलब इस टाइप की जिसमें मैं अच्छा, easy आजकल एक और बड़ी चीज है, बड़ा इन है कि हमारा जो है ना बड़ा आर्टिस्ट जो है वो डिफरेंट तरह की पेंटिंग के जरिए मेकअप करती हैं। तो कभी सोचा छिपकली की यहाँ पे बना लूंगी और फिर जो है छिपकलियों को मारूंगी, और कोई इस तरह की लुक क्रिएट करने का कभी ख्याल आया? ख्याल आया है, और अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने फेस पर मतलब मेकअप से पेंट भी किया था, और उसमें हाँ। लेकिन मैंने फ्लावर्स और ये लीव्स वगैरह बनाए थे, लेकिन छिपकली नहीं बनाई। छिपकली नहीं बनाई? नहीं। उसको बस मारने का शौक है? मारने कभी का खुद को शौक सोचा है। नहीं कि अपने हुस्न में इजाफा करने के लिए जो है ना नहीं। छिपकली का सहारा लूं, और नहीं, ऐसा छिपकली जो कुछ है वो नहीं है। अपने फेस पे जो है वो सिर्फ पेंट करूं और फिर करूं आज छिपकली तुझे मारूं, इस तरह का मतलब इस तरह की कोई चीज नहीं कभी नहीं, हुई? क्योंकि क्या फायदा, मैंने हाँ। वो कहा ना कि इंसान अगर कुछ कर रहा है या कोई टैलेंट भी है, ठीक है, आप लोगों को पता चलता है या बताएं, लेकिन उसको मतलब शो ना करें कि भाई हाँ। वो लोग यही समझने लग जाए कि बिल्कुल ये ठीक है, इसको बिल्कुल लेके ठीक है। बड़ा जैसा कि हाँ हिना जी। ने हमारी ऑडियंस को बताया था कि देखिए उनको बिल्कुल शौक नहीं है कि छिपकली मारो, फोटो लो और स्टेटस पे लगाओ, वो बड़ी आजिज किस्म की जो है ना वो किलर है, वो बस मारती हैं दफनाती हैं। लेकिन इस हिडन टैलेंट को जो उभार के बाहर लेकर आए हैं उनसे भी तो आपकी मुलाकात कराना बहुत जरूरी है, और इस तरह की जो चटपटी सी मजेदार सी स्टोरीज हैं हमारे लिए हमारे रिपोर्टर हैं अली रजा वो ढूंढ के लेकर आते हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अली, ये खजाना आप कहाँ से मिल गया? मतलब कि ये कहती मैं तो नहीं चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाऊं, देखे मैं तो बड़ी हम्बल बड़ी आजिज सी बंदी हूँ। देखिए, एक दोस्त के साथ एक जगह पे बैठने का मौका मिला, वहाँ पे हम लोग बैठे थे कि अचानक हिना को कुछ हो गया। हमें पहले लगा कि पता नहीं किस वजह से ये गुस्से हो रही हैं। अचानक इन्होंने अपनी चप्पल उठाई और छिपकली को मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा हुआ क्या? हाँ। कहते मेरा देखने के बाद ना कंट्रोल नहीं रहता। हाँ। उसी वक्त मेरे हाथ में माइक था और मैं अपनी टीम के साथ ही रहा, तो उसी वक्त मैंने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया इसका, और मैंने पूछा कि आखिर वजह क्या है, छिपकली से इतनी नफरत क्यों है? इसने मुझे बताया कि बचपन से मुझे पता नहीं क्या वजह है कि छिपकली जो है वो मुझे जहां पे नजर आ जाए मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, और इसके साथ अब तो ऑर्डर भी पकड़ने शुरू कर दिए कि वो छिपकली जो है वो 100 रुपया जो है वो लिया भाई अब जाएगा। तो डिमांड बढ़ गई है, 150 तक बात पहुंच गई है आपके जब तक आपसे जाहिर बात बात हुई है, थी। सोशल मीडिया के हाँ। बाद जब आप लोग गीत हो जाते हैं उसके बाद जो है वो डिमांड भी बढ़ गई है, और जाहिर बात है छिपकलियां भी कुछ ज्यादा हो गई हैं हमारे फैसलाबाद में। उनको कम करने के लिए ऐसे लोगों की अशद जरूरत मैंने है। साइज के हिसाब से कहा था ना कि 150 बड़ी हाँ। जो थोड़ी मोटी मोटी ताजी होती ताजी है। हो, और कुछ ऐसे भी होती हैं कि जिसमें मेहनत ज्यादा लगती है, एक ही बार से नहीं मरती। तो अली इस फिर पूरे उस पे- इंटरव्यू में एक बात इन्होंने कही थी, मुझे अभी भी याद है। इन्होंने कहा कि जो उसकी जो छिपकली की पूंछ होती है ना, जो वो तड़प रही होती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा हाँ, था। ये बात है। मैं सुकून फील करती हूँ, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसकी छिपकली। और एक मजेदार बात का इजाफा इसमें ये हुआ, कह रही है कि अगर मुझे कहीं दिख जाए और मैं नहीं मार सकूं, मिसाल के तौर पर कि किसी शादी की तकरीब में गई है तो कहती मुझे रात नींद नहीं आती। देखिए जरा मतलब शादी वाले कैसे- घर भी ये ढूंढती रहती हैं छिपकलियां वगैरह ना, तो इस वजह से सोशल मीडिया में आजकल जो है वो ऐसी स्टोरीज जो है वो निकल रही हैं, नए नए लोग जो है वो सामने आ रहे हैं, नई नई स्टोरी सामने आ रही है। इससे पहले चूहे मार भी एक शख्स फैसलाबाद से बिल्कुल। जो है वो नौजवान निकला था, उसमें भी एक अरे मसला- बाजी हमारी चूहे भी मार लेती हैं। उन्होंने बोला है कि मैं छोटे साइज का चूहा भी मार लेती हूँ। मतलब इतना टैलेंट, कह रही है कि आगे अगर फ्यूचर में जाके मैसेज है उन लड़कों के लिए जो हरासमेंट या कुछ ऐसा करते हैं, उनको होना चाहिए अगर हम छिपकलियां चूहे मार सकती हैं तो हम उन मर्दों को भी नहीं छोड़ सकती जो गलत साइड के लोग हैं, उनके लिए भी एक बिल्कुल, मैसेज मैंने है, उनसे उनकी भी यही बात बताई जा की है। सकती है। जूते का इस्तेमाल। हाँ जी, जूते का इस्तेमाल, और दूसरा के लड़कियों को दबा के नहीं रखें, उनको ऐसा बनाएं कि कल को कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो उन्हें पता हो कि हमने इसमें से कैसे निकलना है। हाँ
اور ہر ہنر آنا چاہیے. ہاں تو یہ پریکٹس جو کل کے چھپکلیوں میں کہیں وہ بدتمیز قسم کے جو باہر ہمارے لڑکے ہوٹنگ کرتے ہیں ان کو تو نہیں دیکھتی ہیں کہ دیکھا ٹھک ٹھک ٹھک. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میرا دماغ ہے ایسا ہی کہ پھر جائے نا تو پھر کنٹرول نہیں ہوتی. میرا دماغ میں نے پھر چاہے منہ سے بولوں چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں نے کر ڈالنا. بس اس سارے معاملات میں یہی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کی خیر کرے اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ فرق نہیں پتا چلتا کہ چھپکلی کی طرح. اور ساتھ ہی ساتھ علی بڑی خطرناک سی پھر تو ہم سچویشن میں بیٹھے اگر ہمارے اسٹوڈیو میں کہیں چھپکلی نظر آ گئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں آنے سے پہلے ہم نے مکمل طور پر سپرے وغیرہ کروایا ہوا ہے اسٹوڈیو کا. ہم نے ویسے کروایا ہوا ہے لیکن پھر بھی اگر بائی چانس ہینا کی کیونکہ دیکھیں جو بندے کی چھٹی ہس باڈی تیز ہوتی ہے اگر اس کو کہیں محسوس ہو گیا کہیں کونے میں مطلب پھر تو ہم تو سمجھے کہ ہمارے تو یہی ہے نا کہ چھپکلیاں یہ ماریں گی پیسے عارف بھائی دیں گے تو چھپکلیاں ساتھ ساتھ پیمنٹ بھی تو ہوگی. ہاں یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لو مطلب کہ ہمارے لیے اسپیشل قسم کا ڈسکاؤنٹ بھی ہی نہ دیں گی اور کس طرح کی ہمارے لیے اسپیشل جو ہے نا وہ آفر ہو سکتی ہے جانیں گے لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم جو ہے بڑی مزیدار سی چٹپٹی سی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے نا آج کل ایک ہانڈی کی طرح ہو گئی ہے جس میں مسالے دار چٹپٹی سی جو خبریں ہیں نا جب وہ باہر نکل کے آتی ہیں نا تو کیا ہی مزیدار جو ہے نا وہ ماحول بنا دیتی ہیں. علی رضا جب آپ کو اس طرح کی اسٹوری کا پتہ چلا اور ہینا کے اس ٹیلنٹ کا پتہ چلا تو آپ کا ریئیکشن کیسا تھا؟ میں تو ایک دم سے شوق ہو گیا کیونکہ ہم کیجولی نارمل باتیں کر رہے تھے اور اس میں کوئی بھی ڈسکس نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے وہ چھپکلی والی بات کرنی ہے. اچانک چھپکلی والا سین ہوا اور فوراً میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو میں سٹوری کر سکتا ہوں اس کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں لوگوں تک بتا سکتا ہوں کہ چھپکلی مار لڑکی بھی فیصل آباد میں موجود ہے. تو اسی وقت میں نے پھر سٹوریز کی اور کیمرہ میرے پاس تھا تو تقریباً کرنے کے بعد وہ تمام چینلز نے جو ہے وہ بھی ہائی لائٹ بھی کیا اس کو کافی زیادہ. سوشل میڈیا بھی یہ رن ہو رہی ہے تو ایسی سٹوریز جو ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں کیونکہ سوشل میڈیا دور ہے اور نئی نئی چیزیں پہلے ڈھونڈنا پڑتی تھی تلاش کرنا پڑتی تھی لیکن اب سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ایسی خود بخود آپ کے پاس چل کے آ جاتی ہیں. پچھلے دنوں میں جو چوہا مار بھائی جان تھے وہ بھی ایک سب سے پہلے سٹوری میرے ہاتھ آئی. میرے پاس کارڈ ایک ملا مجھے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا فی چوہا 100 روپے فی چوہا 50 روپے چوہے مارتا ہوں اور نمبر لکھا ہوا تھا. اچھا بدقسمتی سے مجھے میری اسائنمنٹ نے کہا کہ اس پہ کال کریں چیک کریں. میں نے کال کی کسی نے شرارت کی تھی چوہے مار سٹوری کی. آپ کو ریالٹی بتانے لگا ہوں بیسکلی وہ ریالٹی ہے کیا. کسی نے شرارت کی تھی کسی بندے کے نام کے ساتھ چوہے مار لکھ کے اس کا نمبر لکھ دیا تھا. اچھا میں اسے فون کر رہا تھا اور وہ مجھے مسلسل گالیاں دے رہا تھا کہ نہیں یہ نہیں ہے میں ایسا نہیں ہوں پتہ نہیں کتنا نمبر دیتا تھا میرا یہ ہے میرے ساتھ لوگ شرارت مجھے پتہ نہیں کتنی کالز آ گئی ہیں تو غلط نمبر دیا تھا. اچھا اب سٹوریز کرنے والے نے جو کوئی ویب کا تھا اس نے سٹوری کسی اور لڑکے کو لیا اسی علاقے کی اس کے پیچھے ایک فلیکس لگائی. فلیکس لگانے کے بعد سٹوری کریٹ یہ کی کہ یہ چوہے مار حالانکہ جس کا نمبر دیا تھا وہ نہیں تھا یہ چوہے مار ہے اور یہ چوہے مارنے والا اور لڑکے نے جی وہ ویڈیو ظاہری بات ہے وہ بھی وائرل ہوگی. تو سٹوریز جو ہیں وہ منٹلی طور پر سوشل میڈیا کے لیے تھوڑا سا مائنڈ کو بھی دیکھنا لوگ کس طرف جا رہے ہیں. آج کل میں نے جو ایک چیز دیکھی ہے ہمارا جو سوشل میڈیا 75% جو ہے وہ سیاست پہ چل رہا ہے. آپ سیاست سے ہٹ کر سٹوریز کرتے ہیں. میں جو دیکھ رہا ہوں ابھی تک میں بہت سٹوریز کر رہا ہوں کچھ دنوں سے لیکن وہ سٹوریز کی وہ گروتھ نہیں بنی جس طریقے سے میں کرتا تھا اور میری عام ریگولر آتی تھی. تو اگر آپ سیاست پہ کچھ بھی کرتے ہو وہ سٹوری وائرل ہو رہی ہے آپ کی اور 25% جو ہے وہ سٹوریز جو نارمل چل رہی ہیں. تو سیاست اس وقت اتنی دماغ میں گھس چکی ہے ہمارے بڑوں کے بچوں کے تمام لوگوں کے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے الیکشن ہو گیا اب سیاست سے تھوڑا سا باہر نکلے اپنے روزمرہ کی زندگی میں آئیں لوگوں سے ملیں آپس میں ریلیشن جو ہے وہ اچھے کریں جس طریقے سے پہلے تھے. لیکن ہم نے سوشل میڈیا کو اپنے اوپر اتنا ہیوی اپنے مائنڈ میں لیا ہوا کہ ہم تمام تر باتیں جو سوشل میڈیا شام کو ہم کسی سوشل میڈیا پہ تجزیہ کار کی بات سنتے صبح
امی کے ساتھ وہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں ابو کے ساتھ, وہ تو یہ کہہ رہا تھا جی, وہ اس کی بات یہ ہے سیاست کو بہت زیادہ انوالو کر لیا پاکستان میں, اور اس سے تھوڑا سا ہٹنے کی ضرورت ہے, اور جو ہے اس طرح کی مزیدار سی اس طرح کی اسٹوری کو ایڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو, آپ تھوڑا سا فریش فیل کریں, کچھ نیا چینج آئے, کیونکہ چینجز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. وقت پروگرام میں خداحافظ بولنے کا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. اللہ کے بعد